السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ابھی پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ شریف حاضر ہو چکے ہیں اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ چند دنوں کے بعد حج کے ایام آ جائیں گے، تو ان حجاج کرام کی حج صحیح ہو، اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ حج کا مختصر مگر مکمل طریقہ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے عمرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، تو 8ویں ذی الحجہ کو یا 7ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لیں۔ حج کا احرام حرم شریف سے باندھنا زیادہ بہتر ہے۔ مسجد حرام ہی میں احرام باندھ لیں، لیکن عزیزیہ جو لوگ رہتے ہیں، اگر وہ نہ آ سکیں، حج کے قریب گاڑیوں کی دقت ہوتی ہے، تو اپنے ہوٹل ہی سے وہ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ حج کے احرام میں کیا حج کا احرام ہو یا عمرہ کا احرام ہو، دونوں کا احرام یکساں ہے کہ سلا ہوا کپڑا سب اتار دیں۔ جتنے کپڑے سلے ہوئے ہیں، بنیان ہے، کرتا ہے، انڈر ویئر ہے، سب اتار دیں، یہاں تک کہ تعویذ بھی نہ پہنیں۔ ایک کھلی چادر پہن لیں اور کھلی چادر جو ہے اوڑھ لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ بہتر یہ کہ غسل کر لیں، اور غسل نہ کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں۔ وضو کر کے پھر جو ہے عطر لگائیں، یہ سنت ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سر ڈھک لیں۔ بعض لوگ جو ہے احرام کی چادر پہنتے ہی سر کھول دیتے ہیں، اگرچہ ابھی نیت نہ کی ہو، تو جب تک نیت نہ کی ہو نماز پڑھیں تو سر ڈھک کر کے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں، پھر نیت کریں، اے اللہ، میں نے حج کی نیت کی تو اسے ہماری طرف سے آسان قبول فرما، اور اسے آسان فرما، ہماری طرف سے قبول فرما۔ پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں۔ اگر کچھ لوگ حج بدل کر رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں کہ اللہ، میں نے حج کا احرام باندھا اور فلاں کی طرف سے میں نے یہ احرام باندھا ہے، تو یہ ہمارے لیے آسان فرما اور ان کی طرف سے قبول فرما۔ پھر لبیک پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیں۔ اب احرام کی پابندی آ گئی۔ احرام کی پابندی میں بہت ساری مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا خوشبو اب لگانا، خوشبودار چیز کھانا، مثلا لونگ ہے، الائچی ہے، دار چینی ہے، اور سونٹھ ہے، ادرک ہے، زعفران ہے، خوشبودار چیزیں کھانا جائز نہیں۔ ہاں، جس کھانے میں چیزیں پڑی ہوں تو کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، طواف قدوم کہتے ہیں اسے، اور اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں، اس میں آسانی ہے۔ تو اگر سعی کرنے کا ارادہ ہے تو طواف میں استوا بھی کرنا ہے، رمل بھی کرنا ہے، اور 7 چکر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے صفا مروہ پہ جائیں اور سعی کر لیں۔ آج کے دن سعی کرنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آج سعی کر لیں گے تو حج کے بعد جب طواف زیارت کرنے آئیں گے صرف طواف ہی کرنا ہوگا اور سعی کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اگر آج سعی نہیں کریں گے تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنا ہوگا۔ اس وقت بھیڑ بہت رہے گی، طواف زیارت کرنے میں کافی زحمت ہوگی۔ اب سعی کریں گے تو اور وقت بھی لگے گا، بھیڑ بھی ہوگی، اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ احرام باندھتے ہی طواف قدوم کریں اور سعی بھی کر لیں۔ پھر جو ہے 7ویں ذی الحجہ کی رات میں یا 8ویں کی صبح منا جائیں۔ معلم جب لے جائیں، چاہے 7ویں کی رات میں لے جائیں یا 8ویں کی صبح لے جائیں، معلم کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور منا پہنچ گئے تو منا میں سوا نماز پڑھنے کے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ پھر یہ 8ویں کی رات ہی میں یہ لوگ عرفات لے جاتے ہیں۔ ویسے 9ویں کی صبح کو عرفات جانا ہے، لیکن اب بھیڑ کی وجہ سے 8ویں کی رات ہی میں عرفات لے جاتے ہیں۔ عرفات پہنچ کر کے وہاں غسل کر لیں، اور غسل نہ کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں، لیکن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ پھر زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں جہاں کہیں آپ کو جگہ مل جائے، معلم کے خیمے ہوتے ہیں، اسی خیمے میں رہنا ہے اور کہیں باہر نہیں جانا ہے۔
اور یہ بہت مبارک دن ہے، حج کا یہ فرض اعظم ہے۔ اگر جو مینا میں وقوف 9 ذی الحجہ کو چھوٹ گیا تو حج فوت ہو جائے گا۔ تو سورج ڈھلنے کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اور بہتر یہ کہ قرآن شریف رکھ لیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس بندے کو میرے ذکر نے دعا کرنے سے روک رکھا ہے تو میں اسے ہر مانگنے والے سے بڑھ کر کے دوں گا۔ پھر جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اب میدان عرفات سے مینا مزدلفہ کے لیے کوچ کریں۔ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں، چاہے رات کے 12 بجے ہوں، تو مزدلفہ پہنچ کر کے ہی مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں۔ تو مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھیں، اور پوری رات، اب آدھی رات تو گزر چکی ہوگی، اور بقیہ رات جو ہے ذکر تسبیح میں گزار دیں۔ اگر تھکان زیادہ ہو گئی ہو تو کچھ آرام بھی کر لیں، اور مزدلفہ ہی سے کنکری بھی چن لیں، 72 کنکریاں وہاں سے چن لیں۔ پھر صبح کے سویرے اٹھیے، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کیجیے، اور جب سورج نکلنے میں 2 منٹ باقی ہو تو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیے۔ بہت سے لوگ صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے مینا کے لیے کوچ کر جاتے ہیں، ان کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا۔ وقوف مزدلفہ کا وقت جو ہے صبح صادق کے وقت ہے، اور جب صبح صادق سے پہلے ہی مینا چلے جائیں گے تو ان کا وقوف کیسے ہوگا؟ ہاں، جو بہت کمزور ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ بھیڑ سے بچنے، دبنے سے بچنے کے لیے وہ پہلے جا سکتے ہیں، لیکن جو صحت مند ہیں وہ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے مینا نہیں جا سکتے۔ مینا پہنچ کر کے شیطان کو کنکری مار رہی ہے۔ 3 شیطان ہیں۔ شیطان کہتے ہیں حقیقت میں پیلر، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی، اس جگہ جو ہے پہلے پیلر تھا، اب دیوار بنا دی گئی ہے۔ تو 10ویں ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان یعنی مینا کی طرف سے جب جائیں تو پہلا، دوسرا، تیسرا، یعنی کعبہ شریف کی طرف سے جو پہلا ہے اسی کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اور مینا کی طرف سے جائیں تو یہ آخری شیطان ہے۔ تو آخری ستون کو کنکری مارنا ہے۔ پہلے دن 7 کنکری مارنا ہے۔ کنکری کس طرح ماریں گے؟ ہاتھ میں لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بغل بالکل نظر آ جائے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کنکری مار کر جب واپس لوٹیں تو سر جھکا کے واپس لوٹیں، کیونکہ لوگ چاروں طرف سے کنکری مار رہے ہوں گے تو خطرہ یہ رہتا ہے کہ کہیں چہرے پر اور آنکھ میں کنکری نہ لگ جائے۔ تو واپس لوٹیں تو سر جھکا کر کے، بلکہ چہرے پر اگر ہاتھ رکھ لیں تاکہ کنکری نہ لگے، تو یہ زیادہ احتیاط ہے۔ تو صرف جو ہے بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد جو ہے سر مڈانا ہے اور یا بال چھوٹا کرانا ہے۔ اگر بال بہت چھوٹے ہیں تو اب اسے حلق ہی کرانا ہوگا، یعنی مڈانا ہوگا۔ تو پہلے کنکری مارنا، پھر جو ہے قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کرنا ہے، اور پھر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اگر اس دن موقع ہو، تھکان نہ ہو، تو 10ویں تاریخ ہی کو خانہ کعبہ کا طواف کر لیا جائے، اور اگر شام ہو گئی ہو یا تھکان زیادہ ہو تو 11 تاریخ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ کنکری مارنے اور قربانی کرنے اور بال مڈانے کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہ ہوئی ہو تو سر مڈا سکتے، نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو تب تک سر نہیں مڈا سکتے۔ لیکن طواف زیارت کے درمیان ترتیب جو ہے واجب نہیں ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، مگر 10ویں ذی الحجہ سے پہلے نہیں کر سکتے۔ 10ویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد سے طواف زیارت کا وقت ہے، تو چاہے کنکری مارے ہوں تب بھی کر سکتے ہیں، کنکری نہ مارے ہوں تب بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، مگر یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کنکری مارنے سے پہلے بھی طواف زیارت کر لیں گے، طواف ہو جائے گا۔ تو 11 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ 11 تاریخ کو
मिना ही में रहना है और सुबह फजर की नमाज़ पढ़िए, फिर आराम कर लिए, ज़वाल के बाद कंकरी मारिए। 11 तारीख को तीनों शैतानों को जो है कंकरी मारना है। अब मारने की तरतीब क्या होगी कि मिना की तरफ से जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसी तरतीब से सबको 7-7 कंकरी मारेंगे। बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में फजर के वक्त ही से कंकरी मार देते हैं। ये तरीका गलत है। 10वीं ज़िलहिज्जा को तो सुबह सवेरे से लेकर के पूरा दिन, अगर दिन में न कंकरी मार सकते हो तो रात में मारें, सुबह सादिक नमूदार होने से पहले पहले। लेकिन 11 और 12 तारीख कंकरी मारने का वक्त ज़वाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक है, और ज़वाल से पहले अगर कंकरी मारेंगे तो उसका एतबार नहीं होगा। तो आप ये न देखें कि कौन पहले मार रहे कौन नहीं, आप अपना तरीका देखें कि हमको ज़वाल से पहले नहीं मारना है, ज़वाल के बाद मारें। ज़वाल से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक। अगर भीड़ ज़्यादा हो और दिन में ना मार सकते हैं तो रात में मार लें, वाजिब अदा हो जाएगा। इसी तरीके से 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारना है, और सबको 7-7 कंकरी है, और ज़वाल के बाद ही कंकरी मारना है। अब अगर 12 तारीख को आप चाहें तो मक्का मुकर्रमा या आपकी क़यामगाह अज़ीज़िया है तो अज़ीज़िया आ सकते हैं, और अगर जो है 13 तारीख को वहाँ ठहरें और 13 तारीख को कंकरी मार करके मक्का या अज़ीज़िया आ जाएं तो ये सबसे बेहतर है। आजकल जो है जिनकी क़यामगाह अज़ीज़िया में है वो लोग आराम तलबी की वजह से मिना में ठहरना नहीं चाहते, और बस किसी तरीके से 8वीं ज़िलहिज्जा को मिना में रात गुजार लेते हैं, और फिर जब मुज़दलिफ़ा से लौटते हैं तो वो अज़ीज़िया में चले जाते हैं या मक्का चले जाते हैं। ये तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़ है कि तीनों रात मिना ही में रहना है। 10वीं की रात, 11वीं की रात, अगर 13 को कंकरी मारना है तो 12वीं की रात, ये तीनों रातें मक्का मुकर्रमा में गुजारनी है। बल्कि फ़ुक़हा कराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर बंदा खुद वहाँ रह जाए मिना में और अपना सामान होटल में भेज दे, ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ और मकरूह है। इतनी मुक़द्दस रातें हैं, फिर कभी मौका मिले न मिले, इसलिए आराम और तकलीफ़ न देखें। जो रातें मिना में गुजारनी है उन्हें मिना में गुजारिए। तो तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10वीं, 11वीं, 12वीं के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले है। तो तीनों दिनों में से किसी दिन तवाफ़ कर ले, आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। और सही आपने पहले कर लिया है, इसलिए तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही नहीं करना है। और अगर किसी ने इहराम बांधने के बाद जो है हज से पहले तवाफ़ करके सही नहीं किया है तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद उसे सही करना होगा। फिर तवाफ़ ज़ियारत में उसे इस्तिवा भी करना है और रमल भी करना होगा। इस तरीके से हज मुकम्मल हो गया। अब एक वाजिब रह जाता है जिसको तवाफ़ विदा कहते हैं, कि जब वापसी का इरादा हो तो एक तवाफ़ करें। तवाफ़ विदा भी कहते हैं, तवाफ़ रुखसत भी कहते हैं। ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि वाजिब है, सब पर वाजिब है, मर्दों पर भी वाजिब है, औरतों पर भी वाजिब है। हाँ, जो औरतें माज़ूर हों यानी नापाकी की हालत में हों तो ये तवाफ़ विदा उनके लिए माफ़ है। इसीलिए हज से फ़ारिग होते ही फ़ौरन तवाफ़ विदा कर लेना चाहिए, ख़ासतर औरतों के लिए, ताकि हो सकता है कि कहीं उज़्र लाहिक न हो जाए। अब एक ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त आराम पसंदी बहुत गालिब आ गई है। कितने लोग हैं कि भीड़ की वजह से कंकरी मारने नहीं जाते हैं, दूसरे को कहते हैं कि हमारी तरफ से कंकरी मार दीजिएगा। ये तरीका गलत है। जैसे कोई दूसरे की तरफ से रोज़ा नहीं रख सकता, दूसरे की तरफ से नमाज़ नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही दूसरे की तरफ से रमिए जमार भी नहीं कर सकता, यानी शैतान को कंकरी नहीं मार सकता। हाँ, जो बहुत सख्त बीमार है और जमरा तक नहीं जा सकता तो उसके लिए इजाज़त है कि किसी को वकील बना दे कि हमारी तरफ से कंकरी मार दें। मगर जो अरफात से मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा से मिना आ गए, चलते फिरते हैं लेकिन सिर्फ़ आराम की वजह से कंकरी मारने के लिए नहीं जाते, अगर दूसरे को वकील बना दें तो उनका वाजिब अदा नहीं होगा, उन्हें दम देना पड़ेगा।
اسی طریقے سے بعض شوہر اپنی عورتوں سے کہتے ہیں کہ تم خیمے میں آرام کرو اور تمہاری طرف سے کنکری میں مار دوں گا، یہ بھی غلط ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کی طرف سے کنکری نہیں مار سکتا۔ کنکری اسی صورت میں مار سکتا ہے جب کہ یہ معذور ہو، چلنے پھرنے کے لائق نہ ہو۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جو ہے ان باتوں کو دھیان نہ دینے سے واجب رہ جاتا ہے۔ اچھا، قربانی کرنے کے بعد سر مڈانا واجب ہے، سر مڈائیں یا بال چھوٹا کر لیں، لیکن اس کے لیے جو ہے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ابھی ہم جو ہے حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے، ایسے ہی طواف جو عمرہ کرنے میں بھی طواف کر لیا، سعی کر لیا، سعی سے فارغ ہو گئے تو ان کو بھی سر مڈانا ہے یا بال چھوٹا کرانا ہے؟ تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا ابھی ہم نے اپنا سر نہیں مڈایا ہے، کیا اپنے ساتھی کا سر مڈ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اپنا سر مڈایا ہو یا نہ مڈایا ہو، اپنے ساتھی یعنی دوسرے حاجی کا سر مڈ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی دونوں جو ہے حج کے ارکان سے فارغ ہوئے یا عمرہ کے ارکان سے فارغ ہوئے، اگر شوہر نے اپنا بال نہیں مڈایا ہے پھر بھی اپنی بیوی کا بال وہ کاٹ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں طواف اور سعی سے فارغ ہو گئیں یا کنکری مار کر کے ان کی قربانی ہو گئی ہے تو اپنا بال عورتیں خود کاٹ سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی عورت جو ہے اپنا بال دوسرے عورت سے کٹوا لے پھر اس کا جو ہے یہ دوسرے کا بال کاٹے گی، ایسا نہیں ہے۔ جو ہے اپنا بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور دوسری عورتیں جنہوں نے اپنا بال نہیں کٹوایا ہے وہ بھی عورتوں کا بال کاٹ سکتی ہیں۔ ہاں، ایک ضروری بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے میں طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے مروہ کے پاس بہت سے لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ مردوں کا بال کاٹ دیتے ہیں اور بعض عورتیں بھی اپنا سر کھلوا کر کے وہ اپنا بال کٹوا دیتی ہیں، یہ حرام ہے۔ اجنبی مرد سے اپنا بال کٹوانا یہ جائز نہیں، وہ بھی حرم میں گناہ جہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ضروری ہے، اس لیے میں نے بیان کر دیا اور بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ حج کے افعال مختصر طور پر میں نے بیان کر دیا ہے، اس طور سے ادا کریں گے تو آپ کا حج انشاءاللہ مکمل ہوگا۔